عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لا يقتل قاتل حين يقتله المؤمن قال اکرمۃ لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیف ينزل الایمان قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہاکذا وشبک اصابعہ ثم اخرج قال اذا تاب عاد وشبک اصابعہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی قتل کرنے والا جب قتل کرتا ہے تو اس وقت ایمان والا نہیں ہوتا. کوئی کسی قتل کر رہا ہے نہ قتل کر رہا ہے مطلب تو اس وقت وہ ایمان والا نہیں رہتا. تو اکرمہ ان کے شاگرد ہیں. تو اکرمہ پوچھتے ہیں کہ ایمان کیسے نکالا جاتا ہے. اکرمہ کہتے ہیں میں نے پوچھا, شاگرد سے پوچھے. قال اکرمۃ فقلت لابن عباس, میں نے ابن عباس سے پوچھا کیف ينزل الایمان منہ, سے ایمان کیسے نکالا جاتا ہے. ہاکذا, ابن عباس نے کہا اس طرح نکالا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنی انگلیاں دونوں جو ہے شبک اصابع بین, شبک بین اصابع, اپنے دونوں انگلیاں ملائی اس طرح. ثم اخرجہا, پھر ان کو نکالا. ہاں اس طرح سے پہلے ایمان ایسا تھا اس کے دل کے اندر اب نکال دیا گیا. اگر توبہ کرتا ہے تاب, قال ان تاب عاد الیہ الایمان, پھر ایمان اگر توبہ کرتا ہے تو ایمان پھر لوٹ کر آ جاتا ہے. تو گناہ کبیرہ یہ حدیث کا عنوان ہے. تو بہت ہی ہم کو غور فکر سے اپنی زندگی بسر کرنا ہے کہ ایمان چلا گیا تو پھر نیا ہے تو کیا کریں گے. بہت سے لوگ بغیر ایمان کے پھر رہے ہیں, اب کیا بتایا جائے. ایمان لوٹ کے آنے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں, حدیث میں تو صاف ظاہر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا زنا خرج من الایمان وفوقه كأنه الذلة واذا خرج من ذلك عاد الایمان الیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی شخص جب بدکاری کرتا ہے تو ایمان فوراً نکل جاتا ہے. اس کے سر پر ایک سائبان کی طرح رہتا ہے. اگر پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ صرف لفظ عاد ہے, چھوڑ دیتا ہے کام, تو پھر ایمان لوٹ کر آ جاتا ہے. تو ایمان ہم سمجھیں کہ ہمیں کیا بھی کرو تو ایمان ہمارا رہتا ہے جو ہمارا خیال ہے. تو دیکھیے حدیث میں تو صاف صاف ہے کہ ایمان چلا جاتا ہے اور پھر توبہ کرنے والا لوٹاتا ہے. تو بہت سارے جو گناہ ایک لسٹ پوری دی ہے میں نے, اس کے علاوہ بھی 467 گناہ علامہ ابن مکی نے اپنی کتاب لکھی الکبائر نام کی کتاب لکھی ہے, اس کے اندر اس گناہ لکھے ہیں. تو گناہ کرنے کے بعد جو ہے عین ممکن ہی ہے کہ ایمان پھر لوٹ کرنا ہے یا توبہ کی توفیق نہ ہو اور ہمارے خاتمہ جو ہے ایمان پر نہ ہو. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوتی بولو. ایک آدمی کافر ہے, پرسنٹ تو یہ آیا تھا نوجوان آدمی برل, ایک آدمی کافر ہے 100 سال تک کافر رہتا ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں, پھر توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے. یہ بھی جس میں لوگ 4 قسم کے ہیں. کافر پیدا ہوا ہے, کافر رہا ہے, لیکن مرتے وقت جو ہے ایمان کی توفیق بھی جنت میں چلا گیا. ایک تو ایمان کے حال سے پیدا ہوا مسلمان گھر کے اندر, ختنہ بھی, کان میں اذان دی گئی, فلاں دیکھ رہے سب کیا چلتے رہتا ہے, ختنہ کی, بسم اللہ کرے, فلاں کرے, سب کر رہے ہیں. نکاح بھی پڑھایا, قاضی صاحب نے آ کے نکاح پڑھانے کہاں سے لاتے ہیں لوگ, کہاں سے لائے, انہوں پڑھا سمجھ میں نہیں آتا کیا ان کی پڑھانے میں, ان کی پڑھانے میں کیا رکھا ہے اللہ جانے. فلاں پڑھانے کے لیے لایا گیا آدمی, اس نے نکاح بھی پڑھا دیا, اور ایک لمبی چوڑی فاتحہ بھی پڑھی اس کے ساتھ. معلوم ہے نے نکاح پڑھنے والا ایک لمبی چوڑی فاتحہ پڑھتا ہے, ایک لمبی چوڑی دعا ہے. تو حدیث میں نہیں, یہ کہاں سے بنائی اس نے, تو دعا پڑھی. چلو اس کے بعد جو ہے دماغ الٹا پلٹا کھا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے کفر میں پوری زندگی ایمان پر رہا. لوگ سمجھتے نماز بھی پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, فلاں کرتا, لیکن ایمان کی ضرورت ہے. ساری چیزوں کی قبولیت کے لیے ایمان چاہتا ہے. اب ایمان نہیں تو کیا کرے گا, کفر کی حالت میں مر گیا. تو کیسی حالت دیکھ رہے ہیں ہم ایمان ہم لوگ. اس لیے جو ہے یہ گناہ سے بچنا کیوں ضروری ہے. لوگ کیا چلتا ہے, وہ بہت ہوتا ہے ٹائٹ نہیں رہنا, ٹائٹ نہیں رہنا, لوز ہو جاؤ. ہم کیا کریں گے, لوز ہو جاؤ. تھوڑا سا لوز کر دیا تو تمہارا پاجامہ نکل جاتا ہے, پہلے کیا الگ بیٹھے لوز کرتا ہے.
تو لوز ہونے کی حالت ہے، لوز ہونے کی وجہ سے سب یہ ملت کی حالت اس طرح سے ہو گئی ہے، گناہ کے در سب ایسے ہو گئے ہیں کہ کبھی اپنے گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا آدمی کو، اور پھر جو ہے معاشرے کی خرابیاں ہیں، سوسائٹی کی خرابیاں ہیں، گھر کے اندر خرابیاں ہیں، کس وجہ سے؟ ایمان ہے نہیں کیسے اور کیا ہے؟ ایک ہی جو ہے میں کہتا ہوں جو ہے ساری چیزوں کا ایمان ہے، ایمان کا لفظ امن سے پہلے آدمی کو امن ملے گا، سکون ملے گا، اس کی زندگی پرسکون امن والی ہو جائے گی، گھرانہ پورا سکون والا ہو جائے گا، ایمان پوری سوسائٹی امن والی ہو جائے گی۔ ایمان پر کیا آدمی سکون حاصل کرے گا؟ تو ایمان عقیدہ ہے اصل چیز، اسی سے جو ہے جیسا جڑ ہے، جڑ سے جو ہے ایک درخت پیدا ہوتا ہے، تنا پیدا ہوتا ہے، شاخیں، اسی طرح سے ساری چیزیں ہیں، سب سکون والی چیزیں ہیں۔ اب وہاں اندر ہی جڑی نہیں پیدا ہوئی تو کیا پیدا ہونے والا بتاؤ؟ جڑی ایمان کی نہیں، یہاں پر امن کی جڑی موجود نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہیں کہ جو ایسا ہوگا ویسا، کیا ہونے والا؟ کچھ ہونے والا نہیں، ایمان کی جڑ ہی نہیں ہمارے اندر، تو جو ہے کیسا ہوگا بتائیں؟ معاملہ کر رہا ہے اسے کیسا دھوکہ دینا، اسے کیسا یہ کرنا، اس طرح سوچتے رہتے، دیکھیں آپس میں کیسے معاملات چلے گئے آپ، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو جھوٹ بول رہا ہے، کسی پر یہ کر رہا ہے، تو رات دن نہیں چلا ہوا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو ہوں گے، بعض لوگ تو اپنی ایمانداری کا دعویٰ کر کے اسے کام کرتے ہیں، دیکھو یعنی اس کو ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ بولو ایمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والا ہے تو جو ہے بہت، یہ احادیث کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، تمام ہی گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ صرف تقسیم گریڈ کے لیے سے کی گئی، کلاس 1 کلاس 4 کریں سب گورنمنٹ سروس، گورنمنٹ سروس کلاس 4 رہے تو کیا ہوا؟ گورنمنٹ سروس ہے، گورنمنٹ کی ساری چیزیں اسے اپلائی ہوتے گی نہیں، اسے پینشن اس کو ملتی ہے، اس کو جو ہے لیو ملتی ہے، سب ملتی، کیا کیا ہے، فیملی پینشن سب ملتا ہے نا، ویسا ویسے سمجھو گناہ کبیرہ اور صغیرہ، تو صغیرہ کر رہا ہے ایسا مت سمجھو، کبھی خیال مت کرو صغیرہ گناہ ہے کیا۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے، تو کیا صغیرہ تو کرنے کی ارادہ ہے کہ بولو گے تمہارا یہ تو مطلب ہے۔ تو یہ جو ہے الکبائر کا عنوان ہے، ابھی بہت ساری حدیثیں میں انشاءاللہ آپ سامنے پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔